جی، مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت بخشے، خداوند کا فضل آپ سب پر بنا رہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے کلام کو شروع کریں تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدائے قدوس رب الافواج تو جو قادر مطلق خدا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، اور یہ جو خداوند تو نے کلام ہمیں دیا ہے، بے شک خداوند تیرے کلام کو ہم سیکھتے ہیں، اور تیرا کلام جو خداوند علم کا خزانہ ہے، تیرا کلام جو حکمت کا خزانہ ہے خداوند، ہم اس کو ہر روز اپنے اندر لیتے ہیں۔ اس بات کے لیے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، ہمیں خداوند تو مولڈ کرتا ہے۔ ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند جب کہ تو نے ہمیں یہ وقت دیا، موقع دیا خداوند کہ ہم آج یہ بات کریں کہ ہم کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک پر اثر، ایک افیکٹو جو ہے ہم گواہ بن سکتے ہیں، کس طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کی ٹیسٹمنی جو ہے وہ دے سکتے ہیں اپنی اپنی زندگیوں سے، اپنے اپنے اس خول سے باہر آ کر ہمیں جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے۔ تو آئیے ہم خداوند کے لیے اور خداوند کے جلال کے لیے ہم جو ہے پہلے زوردار تالیاں بجائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم خداوند کے نام سے ہم جو ہے یہ شروع کرنے کو ہے، تو ہم اس کو شروع کریں گے۔ جی جناب، آج ہم ایک بک پہ بات کریں گے۔ میرے پاس بک ہے برسٹنگ یور ببلز، ریلیشن شپ ریولیشن۔ یہ جو ہے ریلیشن شپ پہ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ خدا یسوع مسیح کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور جب ہمارا ریلیشن خدا یسوع مسیح کے ساتھ مضبوط ہے تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ جب ہمارا ریلیشن شپ خدا یسوع مسیح کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر بھی ہم گواہ نہیں بن سکتے۔ تو آئیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے بینگ اے کرسچن، ایک کرسچن ہوتے ہوئے، ایک مسیحی ہوتے ہوئے، میں اب اس کو اردو میں ہی بیان کروں گی، ایک مسیحی ہوتے ہوئے جو ہے ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایک بلیور، خاص طور پر بلیور جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بلیورز ہیں، کہ جو ایماندار کی زندگی ہے اس کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں اس بات پہ یہاں پہ لکھا کہ although Jesus emphasized that we are to be in the world، کہ ہمیں اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم جو کرسچن لوگ ہیں، ہم جو خدا یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں، خدا یسوع مسیح نے ان کو بھی یہ بات سکھائی تھی کہ تمہیں ادھر ہی رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، اینڈ ناٹ آف اٹ، اس میں سے باہر نہیں جانا، باہر نہیں نکل سکتے آپ۔ یعنی مینس کہ ہمیں رہنا اسی دنیا میں ہے، جو تاریکی کی دنیا ہے، جو اندھیرے کی دنیا ہے، جو گناہ کی دنیا ہے، اور جو ابلیس کے کنٹرول میں ہے، ہمیں ادھر ہی رہنا ہے۔ Christians should be careful about taking that to the extreme، اور ہمیں جو ہے اس کو ایکسٹریم میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمیں اس میں بڑا ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے جو کام ہے وہ ہم نے نہیں کرنے۔ ہمیں کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں تو صحیح، کیونکہ ہم اس دنیا سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن ہمارا جو ہے اس دنیا سے کوئی لنک نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یعنی ہماری جو سوچ سمجھ اور ہر چیز اس دنیا سے الگ ہوتی ہے۔ اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ اگر ہماری سوچ دنیا سے مختلف نہیں ہے، اگر ہماری باتیں ان سے مختلف نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دنیا سے مختلف نہیں ہے، تو پھر ہم جو ہیں خدا یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہمیں جو ہے ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، ہم جو ہے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ بعض اوقات ہم جو ہے دنیا کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے جو ہے ہم نے اپنے ارد گرد ہم نے ایک کمفرٹ زون بنا رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا جو ہے، ہم بعض اوقات ہم یہ بھی سوچ لے کر چلتے ہیں کہ یہ دنیا بے شک تاریکی کی دنیا ہے، یا میں دنیا سے الگ ہوں، لیکن ہم اس دنیا میں نکلنا ہی نہیں چاہتے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اس کمفرٹ زون میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری جو چیزیں ہیں، بہت سارے کام ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں، خاص طور پر جو خدا یسوع مسیح کی گواہی جو ہمیں دینی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے
اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کی گواہی دے سکیں۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں، جیسے کہ خاص طور پر پاکستان میں۔ اب ہم یہاں پر ہیں تو ہم بڑی آزادی سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم پاکستان میں تھے تو شاید ہم پاکستان میں بات کرنے سے ڈرتے تھے، یا ہم کچھ مطلب ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے جو ہم یہاں پر آزادی سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں معاشرتی طور پر روک دیتی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز کہ مطلب جو عورت ہے، جو لڑکی ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی۔ تو یہ چیز بھی جو ہے ہم نے یہاں پر آ کے یہ دیکھی ہے کہ لڑکی اور عورت مردوں کے برابر کام کرتی۔ مردوں کے برابر کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ جو ہے مطلب ہم کہیں کہ وہ ان کے برابری کرتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ مردوں کے برابر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شعبے یا جو چیزیں، جو ڈپارٹمنٹس، چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے ہیں، عورت جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے یہاں پر۔ مطلب اسی طرح سے ہم یہاں پہ بڑے حیران بعض اوقات ہوتے ہیں کہ عورت ٹرک چلاتی ہے، عورت جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام بھی مردوں کے ساتھ برابر اسی طرح سے روڈ پہ کر رہی ہوتی ہے جس طرح سے مرد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہر وہ کام جو مرد کرتے ہیں عورت بھی اسی طرح سے کرتی ہے، جس طرح سے جو بھی بڑے بڑے کام ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی نہیں کر سکتا، یا عورت کے لیے خاص طور پر اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم یہ بات سوچتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کیونکہ ہم نے اپنے ارد گرد ایک ہمارا کیونکہ معاشرتی ماحول ہم نے ایسا بنا رکھا ہے، لیکن خاص طور پر ہم اس اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ حالانکہ بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ اگر عورت یا لڑکی جو ہے وہ ہمت کرتی ہے، وہ باہر نکلتی ہے اور کچھ کرنا چاہتی ہے، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ کسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ اس کو روکے، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہیں وہ روک لیتی ہیں اور ہم اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے۔ سب سے پہلی جو چیز، وہ ضروری چیز ہے ایک بلیور کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پاور کو جانے۔ نوئنگ آور پاور سورس، ہمارے جو پاور کا سورس ہے وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے the power to live the Christian life is readily available to us through the Holy Spirit. Tapping into God's power is the foundation for effective Christian living and ministry. اگر ہمارے پاس کرسچن لائف میں، ہماری منسٹری میں اگر ہولی اسپرٹ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو پاور، ہماری پاور کا سورس ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے۔ کہ جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکٹس 1:8 میں جب ہم اس کو پڑھتے تو ہیں، لیکن شاید ہم اس کو اتنی گہرائی سے سمجھ نہیں پاتے، جس میں لکھے کہ بٹ یو ول ریسیو پاور وین دا ہولی اسپرٹ کمز آن یو اینڈ یو ول بی مائی وٹنسز in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. ہم جو ہیں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیوں باہر نکلنے نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ویٹ کرنا، اور جب وہ آئے گا تو پھر تم قوت پاؤ گے، تم بولنے کی حکمت پاؤ گے، تمہیں بولنے کا پتہ چلے گا، تم دلیری پاؤ گے، تم جرأت پاؤ گے، اور تم قوت پاؤ گے، اور اس قوت سے ہی ہم جو ہے خدا یسوع مسیح کے گواہ ٹھہرتے ہیں، اور وہ ہماری جو پاور کا سورس ہے وہ روح القدس ہے، وہ ہولی اسپرٹ ہے۔ Yet many Christians are not experiencing a spirit-filled life because they do not rely on the Holy Spirit for strength and power. Instead, they rely on their own understanding and energy to live their lives while struggling to find fulfillment in their relationship and activities. یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے کرسچن کمیونٹی میں، ہمارے بلیورز میں خاص طور پر، کہ بہت سارے ایسے کرسچن لوگ ہیں جن کے پاس ابھی تک روح القدس نہیں ہے، یا وہ روح القدس کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنے اون پہ، اپنی انڈرسٹینڈنگز پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ روح القدس کی جو قوت ہے، جو پاور ہے، اس پر وہ ریلائی نہیں کرتے، اس پر وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر 3 قسم کی جو ہیں وہ کرسچن لوگوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں، کرسچن لوگوں کی، وہ کون کون سے ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ سیلف ڈائریکٹڈ لائف ہے۔ سیلف ڈائریکٹڈ لائف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایک نیچرل پرسن کی جو پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا،
اس نے مطلب ظاہر اب پیدا ہو گیا ہے، خدا نے زندگی دی ہے، تو ظاہر اس کے ماں باپ نے اس کو پالنا ہے، اس کو بڑھنا بھی ہے، اس نے ایجوکیشن بھی حاصل کرنی ہے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ جاب بھی کرے گا، اپنے گھرانے کا خیال بھی رکھے گا، اور خاص طور پر جب ہم ایک خاص ایج پہ پہنچ جاتے ہیں تو شادی بھی ہو جائے گی. جب شادی ہو جائے گی تو پھر اس کی اپنی فیملی ہو جائے گی، اپنی فیملی کو پالتے پالتے وہ ایسے زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرل پرسن ہوتا ہے جو دنیا میں آتا ہے اور اپنی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے. اور خاص طور پر سیلف ڈائریکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی ڈائریکشن خود طے کرتا ہے. مطلب بعض اوقات ہم یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی نصب العین ہونا چاہیے، کوئی لاہ عمل ہونا چاہیے. میں نے بہت سارے ایسے اسٹرکٹ لوگ دیکھے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے نصب العین یا کچھ ان کے ایسی ڈیزائرز ایمبیشنز ان کی لائف میں ہوتے ہیں کہ ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. یعنی کہ جو انہوں نے بنا لیا. خاص طور پر میں نے بہت سارے ایک چیز دیکھی کہ نہیں، میں تو گورنمنٹ جاب ہی کروں گا، میں تو گورنمنٹ جاب کے علاوہ تو میں نے کوئی جاب کرنی نہیں ہے. مطلب مجھے بس یہی ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، گورنمنٹ جاب مل گئی. اب گورنمنٹ جاب جب مل گئی تو بس اسی میں خوش ہیں. بھئی ہمیں منتھلی سیلری آتی ہے، جب ہم ریٹائر ہوں گے ہمیں پیسہ مل جائے گا، ہمیں جو ہے وہ بینیفٹس مل رہے ہیں، ہمیں گھر ملا ہوا ہے. وہ اسی کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اور مطلب وہ سیلف ڈائریکٹڈ، مطلب کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا تھا کہ ہم نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے. مطلب ہم نے یہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ جاب لینی ہے، اس کے بعد ہم نے شادی کرنی ہے، بچے بڑے ہوں گے، وہ پڑھیں گے لکھیں گے، اور بس پھر ہم ریٹائر ہوں گے، اور بس. یہ مطلب زندگی کے انہوں نے کچھ مقاصد اپنی زندگی کے بنائے ہوتے ہیں جو سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، جو ان کے خود سے بنے ہوتے ہیں. لیکن اس میں خدا کا یا خدا کے پلان یا خدا کے منصوبوں کا کوئی لنک نہیں ہوتا. یعنی اس نے کبھی یہ نہیں سوچا، اور کبھی وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھی مجھے خدا نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو وہ کس لیے بھیجا ہے، یا میں کیوں جو ہے اس دنیا میں ہوں، کس مقصد کے لیے میں اس دنیا میں ہوں. یعنی وہ اس چیز کو جانے بغیر اپنی لائف کو جو ہے خود سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور خود ہی اس کی ساری چیزیں طے کرتا ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ چلتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 2 and 14 ورس میں لکھا ہے: The man without the spirit does not accept the things that come from the spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. کیونکہ یہ باتیں جو ہیں، خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں، وہ خدا کے کلام کی حکمت سے ہی سمجھی جا سکتی ہیں. اس لیے وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ میرا آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد یا مطلب کیا ہے. اس میں ہمارے بہت سارے کرسچن کمیونٹی کے بہت سارے لوگ بھی ہیں جو سیلف ڈائریکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کرائسٹ سینٹرڈ لائف ہے. کرائسٹ سینٹرڈ لائف کو، جس میں ہماری زندگی کا جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مین منبع ہوتا ہے. ہماری زندگی کا جو ہم نے اس کو ایک، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، خدا یسوع مسیح ہماری زندگی کا بادشاہ ہے. بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بادشاہ جیسا سے رعایا جو ہے وہ بادشاہ کی ہر بات کو مانتی ہے، اس کو فالو کرتی ہے. تو بادشاہ ان کو حکم دیتا ہے، بادشاہ ان کو انسٹرکشن دیتا ہے. یعنی کہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ بادشاہ خدا یسوع مسیح ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ کرائسٹ سینٹرڈ لائف، جس میں سب کچھ خدا یسوع مسیح ہو. ایک اسپرچل پرسن جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. اس میں لکھا ہے کہ a person living a Christ centered life has asked Christ into their life and given him full control. Their relationships and activities are directed by God, resulting in harmony with God's plan. This person exhibits beautiful godly qualities, the fruit of the Spirit. یعنی کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خدا سے مدد لے، خدا سے رائے لے، خدا سے پوچھے، پھر خدا اس کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. وہ ایک ہارمنی ان دونوں کے اندر ہوتی ہے. جس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، بہن بہن کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلب ان میں ایک ہارمنی ہوتی ہے. ہارمنی کے مطلب جو کچھ وہ ایک دوسرے کو کہیں گے وہ ایک دوسرے کی سنیں گے، مانیں گے. اور اسی طرح سے ایک جو کرسچن، جو کرائسٹ سینٹرڈ لائف ہے، جو اسپرچل پرسن ہے، وہ اسی طرح سے خدا کے ساتھ اسی طرح سے جڑا ہوگا. اس کی ہارمنی ہوگی کہ جو بھی بات کرے گا، جو بھی کام کرے گا، وہ خدا سے پوچھے گا، اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالے گا. جیسے کہ ہم گلیشنز چیپٹر 5:22-23 ورس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور جس میں لکھا ہے کہ بٹ دا فروٹ آف دا اسپرٹ از لو، جوائے،
peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. और फर्स्ट Corinthians chapter 2 15 verse में लिखा है, the spiritual man makes judgments about all things, but he himself is not subject to any man's judgment. कि स्पिरिचुअल मैन जो है, वो रूहानी शख्स जो होता है, वो सबको परख लेता है, लेकिन वो खुद किसी से परखा नहीं जाता। यानी कि जो उसके अंदर सुकून होता है, जो उसके अंदर इत्मीनान होता है, जो उसके अंदर तसल्ली होती है, वो कोई भी उसको जान नहीं सकता कि ये शख्स इतना मतलब क्यों इतना कूल है, क्यों इतना जो है वो पीस में है, क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं, वो उसको परख ही नहीं सकता कि उसके अंदर कौन सी हार्मनी है, उसके अंदर कौन जो चीज है जो उसको इतने पुरसकून रखे हुए है। तो मेरे अजीजों, वो होली स्पिरिट है जो हमें पुरसकून रखता है। इसके बाद है द फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, मतलब एक ऐसी लाइफ जो फ्रस्ट्रेटेड होती है, मतलब गुस्सा करने वाली, और जब कोई चीज हमें मिलती नहीं है, या हमने जिंदगी में जो मकासद अपनी जिंदगी में बनाए होते हैं, जो खुद से हमने बनाए होते हैं, और ये बात हकीकत है कि जो प्लान, जो मंसूबे हम खुदा की मर्जी के बगैर बनाते हैं, बाज़ औक़ात उनको हम हासिल नहीं कर पाते। जब हम हासिल नहीं कर पाते तो हम फिर परेशान होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम परेशान होते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो आती हैं, और ये सारी चीजें हमें कंट्रोल कर लेती हैं। A person living a worldly life has accepted Christ but has not made him Lord of their life. मतलब इसमें यह है कि उसने खुदाम यीशु मसीह को अपना खुदाम यीशु मसीह को कबूल तो कर लिया है इस दुनिया में रहते हुए, यानी वो जानता है कि खुदाम यीशु मसीह कौन है, वो ये जानता है कि खुदाम यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और लेकिन उसने अपनी जिंदगी जो है खुदा यीशु मसीह को नहीं दी, या खुदा यीशु मसीह को उसने अपना खुदावंद नहीं अभी तक कबूल किया। जैसे मैंने कहा कि खुदा यीशु मसीह को अपना बादशाह या खुदावंद बनाना ये बड़ी बात होती है, लेकिन वो शख्स खुदा यीशु मसीह को अपना लॉर्ड या खुदावंद नहीं बनाता। They are trying to live the Christian life but have retaken control. As a result, this person's relationships and activities are not in harmony with God's plan. They exhibit characteristics that are the opposite of the fruit of the Spirit. Instead of feeling love, joy, and peace, this person may feel resentful, unhappy, or anxious. This person continually moves between these two lifestyles. Many Christians struggles in this area. And 1 Corinthians chapter 3, 1 to 3 verses. Brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly. Mere infants in Christ, I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? इसमें ये लिखा है कि जैसे कि पौलुस रसूल बात करता है कि तुम सिर्फ अभी भी वही एक आम इंसान हो, अभी भी तुम दुनियावी इंसान हो। मैंने तो मतलब तुम्हें दूध पीता जिसको दूध की जरूरत होती है, एक ऐसा बच्चा जिसको दूध की जरूरत होती है, लेकिन मैंने मतलब जो है तुम्हें सॉलिड फूड नहीं दी, यानी तुम पर थोड़ी सख्ती नहीं की, और तुम अभी तक वहीं के वहीं हो। मतलब कि जो लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन वो खुदा यीशु मसीह के साथ बढ़ते नहीं है, यानी वो एक्सपीरियंस ही नहीं करते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और फिर ये होता है कि वो शख्स जो है खुदावंद यीशु मसीह को जो है के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अभी तक वो तैयार नहीं होता, वो दुनियावी शख्स होता है, और जिसकी वजह से जो है बहुत सारे हसद और झगड़े जो हैं पौलुस रसूल कहता है कि पैदा होते हैं, और जिसकी वजह से हम जो है फिर दुनियावी रह जाते हैं और सिर्फ दुनिया ही के रहते हैं। तो मेरे अजीजों, ये यहाँ पर हमने 3 इकसाम के लोग हमने देखे हैं कि जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ होनी चाहिए, हमारी स्पिरिचुअल हमारा जो है वो रिलेशन खुदा के साथ होना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल पर्सन होना चाहिए। आगे हम इसमें देखेंगे द की टू बीइंग एन इफेक्टिव विटनेस। अब हम जो है एक मतलब जो है जो पुरअसर या मौसर जो है वो हम इफेक्टिव जो विटनेस जो गवाही है वो हम कैसे दे सकते हैं और किस तरह से हम बन सकते हैं, इसके लिए हम कल बात करेंगे, लेकिन आज के लिए हमारे लिए इतना ही ठीक है।
ہمیں جو ہے اس میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ بات لکھنی ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے جو آج کا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت، اور کل ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں خداوند کے ساتھ افیکٹو لائف گزارنے میں ہمارے رکاوٹ ہیں، یعنی ہم کیوں نہیں ابھی تک جو ہے وہ افیکٹو جو ہے وہ وٹنس بن سکے، یا وٹنسز جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلیں، اور پھر ہم اس میں گواہیاں بھی دیں اور ہم اس کے گواہ بھی ہوں۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے آپ نے یہ سوال ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو روکتی ہیں، کیا معاشرتی طور پر، یا آپ کا مطلب جو آپ کی فیمینینٹی ہے، مطلب کہ جو آپ فیمن ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مطلب میں عورت ہوں یا میں لڑکی ہوں، میں باہر نہیں نکل سکتی معاشرے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا آپ کچھ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے کیوں ہم ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں۔ تو یہ میرے عزیزو، اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں، آمین۔ آمین۔ آمین۔